السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ كان علیکم رقیبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثة بدعہ وکل بدعة ضلالہ وکل ضلالة فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تخف ما لیس لک به علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ حاضرین جمعہ، دوستوں اور بزرگوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی و بزرگی اس پروردگار کے لیے ہی لائق و سزاوار ہے جو سارے جہانوں کا اکیلا پالنہار ہے۔ درود و سلام نازل ہو جیو اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے سارے نبیوں پر، خاص کر ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہوں نے اس دین اسلام کو دنیا کے کونے کونے تک پھیلانے کے لیے بہت ساری مصیبتوں اور مشقتوں کا سامنا کیا۔ محترم بھائیوں، یہ حقیقت ہے کہ آج سوشل میڈیا ہماری زندگیوں میں ایسے سرایت کر چکا ہے کہ اس سے بچنا بہت مشکل ہو چکا ہے۔ گھر کے اندر بہت اندر تک یہ پہنچ چکا ہے۔ عجیب بات اب عجیب نہیں رہی، کمسین بچے اور ان پڑھ لوگ جدید ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ جو نئی نئی ٹیکنالوجی ہے اس سے چھوٹے چھوٹے بچے اور ان پڑھ لوگ جن کو کچھ نہیں آتا وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ہر صورت میں کسی نہ کسی طرح سے سوشل میڈیا کا، چاہے وہ فیس بک ہو یا واٹس اپ ہو، ٹویٹر ہو، انسٹاگرام ہو، یوٹیوب ہو، کسی بھی طرح سے ہمارا اس سے فائدہ جڑا ہوا ہے، ہماری ضرورت اور ہمارا استعمال اس سے جڑا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، جیسے جیسے یہ ہم میں بڑھتا جا رہا ہے ویسے ویسے اس کے فوائد کے ساتھ ساتھ اس کے نقصانات بھی بڑھتے جا رہے ہیں۔ یہ کہنا برا نہ ہوگا، صحیح ہے کہ سوشل میڈیا کے استعمال کے جتنے فائدے ہیں اتنے فائدوں سے زیادہ اس کے نقصانات ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم لوگ مسلمان ہیں، سوشل میڈیا یا اس طرح دنیا کی کوئی بھی چیز سامنے آئے تو سب سے پہلے ہم یہ جانیں کہ یہ سب چیزیں ہمارے لیے ایک آزمائش ہے۔ سوشل میڈیا ہمارے لیے ایک آزمائش ہے۔ آزمائش کیسے؟ آزمائش ایسے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے گناہ و نافرمانی، جرم اور معصیت کے راستے بہت آسان ہو چکے ہیں۔ گناہ کے راستے، معصیت کے راستے بہت آسان ہو چکے ہیں۔ اب آزمائش یہی ہے کہ بہت سارے آسان راستوں کو لے کر ہم اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے ان سے دور رہتے ہیں، یا بہت سارے آسان راستوں کو لے کر کے معصیتوں میں، گناہوں میں ہم پھنس جاتے ہیں۔ بس یہی سب سے بڑی آزمائش ہے۔ قرآن پاک میں اس کی مثالیں موجود ہے۔ ہفتے والے کو ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع کیا گیا، مچھلیوں کو پکڑنے سے منع کیا گیا۔ قرآن کہتا ہے کہ ہفتے کے دن ان کو مچھلیاں شکار کرنے سے منع کیا گیا، لیکن تاریخ شاہد ہے کہ سمندر کے سطح پر ہفتے کے دن مچھلیاں اڑ کر کے آتی تھی، ایک دم قریب ہو جاتی تھی۔ دیکھنے والے دیکھتے تھے، بعض نے تو ایمان کو خراب کر کے جا کر کے اس میں مچھلیوں کا شکار کرنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل ترین بندر بنا دیا۔ آزمائش اللہ کی یہی ہے کہ کوئی چیز اللہ منع کرتا ہے، پھر بالکل ہمارے قریب کرتا ہے، ہم بچتے ہیں یا نہیں یہ دیکھنے کے لیے۔ حضرات صحابہ کو یہ حکم دیا گیا حالت احرام میں شکار نہیں کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام خود کہتے ہیں کہ جب صحابہ کرام جاتے تھے تو شکار ان کے ہاتھ کے قریب ہو جاتا تھا، صرف ہاتھ سے بھی اگر پکڑ لیتے تو وہ جانور یا پرندہ مل جاتا،
اتنا قریب ہو جاتا تھا، لیکن صحابہ اکرام چونکہ متقی تھے، پرہیزگار تھے، ایسے موقع پر اللہ نے شکار کرنے کو منع کیا تو دور رہے۔ یہ اللہ کی آزمائش ہے۔ خود عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دعوت گناہ دیا، یعنی مرد آدمی عورت کو گناہ کی دعوت نہیں دیا، بلکہ عورت خود نے اپنے آپ کو گناہ کی دعوت دے دیا۔ ایسے موقع پر یہ آزمائش تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے کوئی نہ تھا، معصیت اور برائی ایک دم سامنے تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں وہ چلے گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اونچا کیا۔ اللہ کی آزمائش کچھ ایسے ہی ہوتی ہے، یعنی جس چیز سے اللہ منع کرتا ہے وہ چیز بالکل قریب کر دیتا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھ کر تقوی اختیار کر کے اس سے دور رہتے ہیں یا اس کو کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہر روز، ہر گھنٹہ، ہر لمحہ، ہر منٹ یہ ہم آزمائش میں ہیں، ہم کو معلوم ہونا چاہیے۔ یہ موبائل جب سے آیا ہے ہماری زندگی برابر آزمائش میں چل رہی ہے۔ اب یہ ہمارا ایمان طے کرے گا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے آزمائش میں کامیاب ہوتے ہیں یا ناکام ہوتے ہیں، ہم فیل ہوتے ہیں یا پاس ہوتے ہیں، یہ ہمارا ایمان طے کرے گا۔ وہ تو مچھلی والوں کا ایک وقت کی آزمائش تھی، حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک وقت کی آزمائش تھی، لیکن یہ دور کے اندر ہمیشہ ہم آزمائش کے اندر رہتے ہیں، ہمیشہ ہم آزمائش میں، ہر منٹ ہم آزمائش میں ہیں۔ اب یہ ہم ایمان کو چیک کریں کہ اس آزمائش میں ہم کامیاب ہوتے ہیں یا ناکام ہوتے ہیں۔ سوشل میڈیا کے استعمال سے ہم کو سمجھ میں آنے والی بات یہی ہے، ہر وقت ہم آزمائش میں رہتے ہیں، ہر وقت ہم جہاد میں رہتے ہیں، اپنے نفس سے جہاد کرنا پڑتا ہے، ہر وقت شیطان سے لڑائی کرنا پڑتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سوشل میڈیا سے نقصانات ہیں، بلکہ اس سے بڑے بڑے فوائد آئے ہیں۔ کوئی بھی چیز جب نکلتی ہے تو بذات خود وہ نفع والی بھی نہیں ہوتی، نقصان والی بھی نہیں ہوتی، استعمال کرنے والے کے اوپر ہوتا ہے۔ اگر وہ اچھا استعمال کرتا ہے تو وہ چیز اس کے لیے اچھی ثابت ہوتی ہے، اگر برا استعمال کرتا ہے تو وہ چیز اس کے لیے بری ثابت ہوتی ہے۔ سوشل میڈیا کے فوائد بھی ہیں، مثال کے طور پر سماجی تعلقات، یعنی سب لوگوں کو ملا کر کے جڑا کر کے رکھا ہے یہ سوشل میڈیا۔ یہ واٹس ایپ ہے، یہ فیس بک ہے، دور دور ہے، کوئی بھائی، کوئی بیٹا، کوئی بہن، ماں باپ دور دور ہیں، لیکن سب ایک خاندان کے جیسا رہتے ہیں، ہر ایک کی باتیں دوسروں کو معلوم ہو جاتی ہے۔ یہ فائدہ ہے، ایک دوسرے کے کرتوت معلوم ہوتے ہیں جہاں بھی ہوں، لیکن سب کو ملا کر کے رکھا ہے، یہ ایک فائدہ ہے، اپنے لوگوں کی خبریں ہمیں معلوم ہوتی ہیں۔ دوسرا یہ کہ معلومات بہت جلدی حاصل ہو جاتی ہیں۔ تیسرا یہ کہ تعلیم کی بہت سہولت ہے۔ چوتھا یہ کہ معاملات آسان ہو چکے ہیں، خرید و فروخت کا معاملہ یا کسی چیز کے بارے میں ریٹ معلوم کرنا ہو تو بہت آسان ہے۔ اسی طرح جذبات کی حمایت بھی ہوتی ہے، آپ کوئی جذبہ لے کر کے اٹھے، آپ کا جذبہ صحیح ہے یا نہیں، آپ نے کسی فیس بک میں ڈالا، واٹس ایپ میں ڈالا تو اس کو حمایت کرنے والے آپ کے سامنے ریڈی رہیں گے کہ یہ سب صحیح ہے، میں مانتا ہوں اس کو، میں آپ کا سپورٹ کرتا ہوں۔ کچھ حمایت، جذبات کی حمایت ہو جاتی ہے، آدمی کو اپنے کام میں مضبوط آگے آتی ہے۔ یہ کچھ فوائد ہیں میرے بھائیوں، لیکن ان فائدے کو سامنے رکھیں، اس کے نقصانات تو تباہ کن ہیں، بڑے بڑے نقصانات اس کے ہیں۔ یہ سوشل میڈیا کے استعمال سے بڑے بڑے نقصانات ہیں، چند نقصانات آج ہم معلوم کریں گے۔ پہلا نقصان تو سوشل میڈیا کا وقت کی ناقدری ہے۔ میرے بھائیوں، سوشل میڈیا کے آ جانے کے بعد، اس کے استعمال کے بعد وقت کی اہمیت ختم ہو چکی ہے، وقت کی قدر و قیمت ختم ہو چکی ہے، وقت بے وقت ہو چکا ہے، بے قیمت ہو چکا ہے۔ ہماری نسلیں گھنٹوں اس کے اندر بیٹھ کر کے گزار دیتی ہے، ان کو وقت کی اہمیت کا کوئی اندازہ ہی نہیں لگتا۔ معصوم بچے بھی اس کے اندر شامل ہیں، نوجوان بچیاں بھی اس میں شامل ہیں، بوڑھے لوگ بھی اس میں شامل ہیں، سب اس کے اندر شامل ہیں۔ نسلیں وقت کو گھنٹے اس کے اندر گزار دیتی ہیں، ان کو وقت کے چلے جانے کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، آدمی کو معلوم نہیں ہے کہ کب مرے گا، آدمی کو معلوم نہیں کہ کس زمین پر مرے گا، یعنی آگے کا وقت کا اس کو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کب مرے گا۔ لیکن موت اگر آ جائے اس طرح وقت کی ناقدری میں، وقت کو بیکار کرنے میں، تو ہمارا انجام کیا ہوگا، یہ ہم کو سوچنا ہے۔ میرے بھائیوں، وقت ایک عظیم نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک ایسی نعمت قرار دیا، دوسری کوئی بھی نعمت انسان کے چلے جانے کے بعد پھر کوشش کر کے انسان اس نعمت کو پھر دوبارہ حاصل کر سکتا ہے۔ جیسے صحت ہے، صحت ایک نعمت ہے، لیکن چلی گئی پھر دوبارہ دوائی وغیرہ کے ذریعے سے، دعا کے ذریعے سے پھر وہ حاصل کر سکتا ہے۔ اولاد نعمت ہے، انتقال ہو گئے پھر دوسری شادی کر کے وہ اولاد کو حاصل کر سکتا ہے، لیکن وقت ایک ایسی نعمت ہے، چلے جانے کے بعد پھر قیامت کی صبح تک وہ ہمارے ہاتھ آنے والا نہیں ہے۔ اتنا عظیم وقت، اتنی عظیم نعمت، آج اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔
اس وقت کو پانے کے بعد لوگوں کی دو قسمیں ہو جاتی ہیں. وقت کا فائدہ اٹھا کر اگر اس نے اپنی آخرت کو جما لیا تو پھر اس کے لیے جنت ہے. اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ پیو انجوائے کرو. دنیا کی زندگی میں وقت کی حفاظت کر کے جو تم نے محنتیں کی، جو عبادتیں کی، وہ عبادتوں کا یہ بدلہ ہے. اگر وقت کو برباد کر کے بیکار کے کاموں میں صرف کر کے انسان ویسٹ کر دیا وقت کو تو پھر جہنم اس کا ٹھکانہ ہے. اللہ نے فرمایا وَهُمْ يَصْرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ. وہ چیخیں گے، پکاریں گے جہنم میں، بولیں گے پروردگارا جہنم سے تو ہمیں نکال، نیک عمل کر کے آئیں گے. وہ عمل نہیں کریں گے جو اس سے پہلے کرتے تھے، بیکار کا عمل کرتے تھے، بیکار وقت کو ضائع کرتے تھے، ویسا ہم نہیں کریں گے، نیک عمل کر کے عبادت کر کے آئیں گے. اللہ ہم کو تو جہنم سے نکال دے. لیکن بیکار ہے وہاں پر واویلا مچانا، افسوس کرنا، کیونکہ اب تو فیصلہ ہو چکا ہے. وقت کے استعمال سے انسان کو جنت ملتی ہے، اور وقت کو بے قیمت چھوڑ کر کے وقت کی قدر کیے بغیر بیکار کے کاموں میں اگر وقت کو لگائیں گے تو پھر انسان کو جہنم میں جانا پڑے گا. علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے فرمایا وقت کو بیکار کرنا یہ موت سے بھی زیادہ سنگین ہے. موت کا کام کیا ہے؟ آپ کو موت آئے گی تو موت آپ کو دنیا والوں سے دور کرے گی. آپ دور ہو جائیں گے، دنیا سے چلے جائیں گے، دنیا والوں سے دور ہو جائیں گے. لیکن وقت کو آپ بیکار کریں گے، آپ اللہ سے، آخرت سے دور ہو جائیں گے، اللہ سے دور ہو جائیں گے. موت کیا ہے؟ بس یہ دنیا سے نکل کر کے انسان دوسری دنیا میں جاتا ہے، دوسری برزخ کی زندگی میں جاتا ہے. لیکن وقت کو ضائع کرنے والا اللہ کی نظر سے دور ہو جاتا ہے اور آخرت سے دور ہو جاتا ہے، آخرت میں کامیابی سے دور ہو جاتا ہے. یہ بہت بڑا خسارہ ہے انسان کا. ہم یہ کہتے ہیں کہ یورپ بہت ترقی کر رہا ہے سائنس میں، ٹیکنالوجی میں، ہم تو اس کے محتاج ہیں، غلام ہیں. ایک حساب سے ہم غلام ہیں اس کی ٹیکنالوجی کے ہم غلام ہیں. اس کے سامنے ہم نے زانوؤں کو ٹیک دیا، اپنے سر کو بھی رکھ دیا. لیکن اس کی ترقی کا راز کیا ہے؟ اس کی ترقی کا راز یہی ہے کہ وہ وقت کی قدردانی ان میں ہے، وقت کی قدر و قیمت ان میں ہے. بے وقت وہ نہیں رہتے. کوئی بھی آدمی آپ دیکھیں، چھوٹے سے بچہ کیوں نہ ہو، بڑا آدمی، نوجوان، بوڑھا آدمی جو کام سے سبکدوش ہو گیا، اس کا اب کچھ کام نہیں ہے، پھر بھی وہ بیکار نہیں رہتا، بلکہ وہ کچھ نہ کچھ کرتے رہتا ہے. ان کی ترقی کا یہ راز ہے. لیکن میرے بھائیو، وقت کی ہم میں اتنی ناقدری ہے کہ اس طرح کی ناقدری پچھلے زمانوں میں کہیں نہیں دیکھی گئی. یہ وقت کی ناقدری، بیٹھے گھنٹے سوشل میڈیا کے اوپر ہم گزار دیتے ہیں. آپ کو معلوم ہے اس وقت میں وقت کی حفاظت کرنا، وقت کو صحیح جگہ پر استعمال کرنا آج کا بہت بڑا چیلنج ہے. وقت کو صحیح جگہ پر یوز کرنا، وقت کو استعمال کرنا صحیح جگہ پر، وقت کی حفاظت کرنا سب سے بڑا چیلنج ہے. اب یہ وقت کے اندر جو وقت کی حفاظت کرنا سیکھتا ہے اور یہ وقت کو صحیح استعمال میں لانا سیکھتا ہے، وقت کا سب سے بڑا کامیاب انسان ہے. سب سے بڑا کامیاب انسان. آپ دیکھیں کچھ کام کرنے لگ گئے تو وقت نہیں جائے گا. سوشل میڈیا کو لے کر کے بیٹھے آپ، گھنٹے آپ کے گزر جائیں گے. میرے بھائیو، یہ سب سے بڑا چیلنج ہے. اس پر عمل کرنا اور اس چیلنج کو بیئر کرنا، وقت کی حفاظت کرنا اور وقت کو صحیح کام میں لانا ایک مسلمان کی پہچان اور نشانی ہے. ایک تو وقت کا ضیاع ہے، دوسرا سوشل میڈیا کے استعمال سے من گھڑت اور جھوٹی خبروں کی آگاہی سے نقصان دہ ہے. من گھڑت اور جھوٹی خبریں سب کو معلوم ہے، سب جانتے ہیں. سوشل میڈیا جھوٹی من گھڑت خبروں کا ایک سمندر ہے، من گھڑت اور جھوٹی نیوز کا سمندر ہے. کوئی بھی صحیح بات اس میں شیئر نہیں کرے گا، بلکہ اگر 100 باتوں میں ایک بات اگر ہو سکتا ہے صحیح ہو جائے، وہ بھی الگ زاویے سے آپ کو ملے گی. لیکن 90 پر 9 باتیں آپ کو غلط باتیں ہی ملے گی، من گھڑت باتیں ملیں گی، جھوٹی باتیں ملیں گی. یہ سوشل میڈیا پر کسی حکومت کا کنٹرول نہیں ہے، جس کی وجہ سے اس کے اندر کی خبریں تیزی سے پھیل رہی ہے. ایک آدمی من گھڑت کوئی واقعہ بناتا ہے، اب وہ پھیلانے لگتا ہے تو وہ پل بھر کے اندر ساری دنیا کے اطراف و اکناف میں واقعہ پھیل جاتا ہے. آیا وہ صحیح ہے یا نہیں ہے معلوم نہیں. دیکھنے کو اچھا لگا، سننے کو اچھا لگا تو اس کے سپورٹر تیار ہو جاتے ہیں، اس کو سپورٹ کرتے ہیں، اس کی تائید کرتے ہیں. میرے بھائیوں، آپ کو معلوم ہے جھوٹی خبریں، من گھڑت باتیں انسان کے دل پر، نفسیات پر اثر ڈالتی ہیں، منفی اثر ڈالتی ہے. لوگوں کے اندر لڑائی کا سبب بنتی ہیں، معاشرے کے اندر بگاڑ کا سبب بنتی ہیں، عداوت اور دشمنی کا سبب بنتی ہے. لیکن آج
سوشل میڈیا کے ذریعے سے اتنا جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے، اتنا جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے کہ پرانے زمانے میں جھوٹ کو اتنا نہیں پھیلایا گیا، بہت زیادہ جھوٹ اس کے ذریعے سے پھیلایا جا رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ بغیر ثبوت کے کوئی بھی آپ کے سامنے کچھ بات بولے، اس کے وضع خطا کو دیکھ کر، اس کے رہن سہن کو دیکھ کر، اس کے داڑھی جھبے کو دیکھ کر تم متاثر نہیں ہونا، اس کے پر کان مت دھرو۔ اللہ نے فرمایا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر کے آئے، جب تک تحقیق نہیں ہوتی اس وقت تک اس کے اوپر یقین مت کرو، اس کے اوپر بھروسہ مت کرو، اعتماد مت کرو، اس کے اوپر اعتماد کر کے آگے کاروائی مت کرو۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں ہمارا امت کا مسلم نوجوانوں کا طبقہ ادھر سے ادھر سے کچھ ویڈیوز سن لیتا ہے اور اس کے خلاف احتجاج کرنے لگتا ہے۔ وہ آیا وہ ویڈیو بنانے والا صحیح ہے یا نہیں، وہ کیوں بنائی گئی، انسان کے جذبات سے کھیلا جا رہا ہے، جذبات سے کھیلا جا رہا ہے۔ مسلم نوجوان اس کے اندر پڑھ کر کے آج حکومتوں کا شکار ہو رہے ہیں، اور آج نہ جانے نوجوانوں کی جوانیاں آج جیل خانوں میں کٹ رہی ہے۔ ایسی ایسی چیزوں کو اس نے سپورٹ کر دیا جو اس کو اچھی لگی تھی، لیکن آئی پولیس اس کو پکڑ کر لے کر گئی اور کہا کہ بڑے بڑے دہشت گردوں کے اندر اس کا تعلق ہے، اس کو پکڑ کر کے پیچھے ڈال دیا لے جا کر۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اس کے ماتحت ہوتے ہیں، اس کے ماں باپ اس کے ماتحت ہوتے ہیں، اس کی بیوی اس کے ماتحت ہوتی ہے، سب کا روزی روٹی کی ذمہ داری اللہ نے اس کے اوپر ڈالا، لیکن اس طرح کی خباثتیں اور بیکار کام کر کے یہ اب جیل کے سلاخوں کے پیچھے جا کر کے سزائیں کاٹ رہا ہے۔ ایسی سزائیں جو اس نے کیا نہیں، ایسی سزائیں جو اس نے کیا نہیں۔ یہ سب سوشل میڈیا کی، یہ سوشل میڈیا کا دین ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا۔ جس چیز کے بارے میں تم کو علم نہیں اس کے پیچھے مت پڑو۔ یاد رکھو اللہ کانوں کے بارے میں پوچھے گا، آنکھوں کے بارے میں پوچھے گا، دل کے بارے میں پوچھے گا۔ جو معلوم نہیں ہے وہ نہیں بولنا چاہیے، معلوم نہیں ہے بول دینا ہی آدھا علم سے بڑھ کر کے، لیکن ادھر کی ادھر کی اٹکل پچو ٹھوکنا، قیاس آرائیہ، عقلی گھوڑے دوڑانا اور کچھ نہ کچھ بولنے کی کوشش میں بیکار کی باتیں بولنا، لوگوں کو گمراہ کرنا، لوگوں کی بیکار کی باتیں سننا، اپنے دل پر اس کو اثر لے لینا اور ڈپریشن کا شکار ہو جانا یا مصیبتوں کا شکار ہو جانا، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے، یہ بیوقوفی ہے۔ میرے بھائیوں، سوشل میڈیا کے ذریعے سے آج جھوٹ پھیل رہا ہے، نوجوان اس کے سپورٹر بن کر کے اس کی برائی میں ساتھ دے رہے ہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے تو ہم کو ان چیزوں سے منع فرمایا۔ اور تیسرا نقصان اپنوں سے دوری ہے، بیگانوں سے یاری ہے۔ یہ سوشل میڈیا آنے کے بعد دور بیٹھے ہوئے سارے افراد ہمارے قریب ہو جاتے ہیں، ان سے بات کرنا آسان ہو جاتا ہے، انگلیوں سے رشتے ناپے جا رہے ہیں۔ دور بیٹھے ہوئے افراد سے رابطہ آسان ہے، لیکن قریبی تعلقات والے دور ہو چکے ہیں۔ جو قریبی لوگ ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں، ماں باپ ہے، بھائی بہن ہے، ان سے ہمارا تعلق بالکل کچے دھاگے کے جیسا ہو چکا ہے۔ یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، امریکہ کے کسی آدمی سے باتیں کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن یہ کہتا ہے ہمارے دکھ سکھ میں، ہماری اچھائی برائی میں، ہماری ہمدردی اور غمخاری میں ہمارے قریبی لوگ ہی شریک ہوتے ہیں، دور کے لوگ نہیں ہوتے۔ جن دور کے لوگوں کے نشے میں پڑ کر کے، لوگوں کو دوست بنانے کے نشے میں پڑ کر کے یہ اپنے قریبی لوگوں کو کھو رہا ہے، اپنے قریبی لوگوں کو بیکار کر رہا ہے، وہ دور ہو رہا ہے۔ اس کو بیماری آ گئی، اس کو پریشانی آ گئی۔ دور کے لوگ نہیں آئیں گے، چار تسلی کی باتیں بولیں گے، ایک دل چھوٹا واٹس ایپ پہ بھیجیں گے اور کچھ نہیں کریں گے، لیکن قریبی جو لوگ ہیں، یہ ان کے بھائی ہیں، ان کے بہنیں ہیں، یا ان کے اولاد ہے، ان کی بیوی ہے، یہ سب ہی اس کو کام آئیں گے اور کوئی کام نہیں آئے گا۔ جن کے لیے، یعنی ایسے لوگوں کے لیے یہ وقت کو برباد کر رہا ہے جو کبھی کام نہیں آنے والے ہیں، کام آنے والوں کو چھوڑ رہا ہے۔ یہ بہت بڑا نقصان ہے کہ اپنوں سے دوری ہو رہی ہے، بیگانوں سے یاری ہو رہی ہے۔ یہ کوئی اچھائی نہیں ہے سوشل میڈیا کے نقصانات کے اندر سے۔ اور ایک بڑا نقصان ہمارے دین کا، ہمارے ایمان کا، ہماری زندگی کا، انسان کے اندر نہ چاہتے ہوئے بھی خود نمائی اور ریاکاری کا بڑھتا ہوا رجحان آ چکا ہے۔ خود نمائی، خود کو ایکسپوز کرنا، خود کو ہائی لائٹ کرنا، بتانا، یہ ریاکاری کا مادہ سوشل میڈیا کی وجہ سے آیا ہے۔ شہرت حاصل کرنے کی لت آج ہم میں لگ چکی ہے، شہرت حاصل کرنے کی لت لگ گئی ہے۔ لت لگنا معلوم، ایک کتی لگ چکی ہے شہرت کی، کہ کوئی بھی کام کرو تو چار لوگ وہ کام کو جانے، سراہیں، تعریف کریں، لوگوں کو معلوم ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں، میرا دینی کام ہو، میرا دنیاوی کام ہو، میرے گھر کا کام ہو یا باہر کا کام ہو، یہ سارے کام یہ کرے گا اور سوشل میڈیا میں اپلوڈ کرے گا، اور یہ دیکھتا رہے گا کہ کس کس نے دیکھا اور کس کس نے کیا کیا سراہا۔ پہلے زمانے میں نیک کام ہوتا تھا، دین کا کام، دین کا کام ہونے کے بعد یہ کام ہوا بول کر کے خبریں لوگوں میں جاتی تھی، لیکن آج خبروں کو بننے کے لیے آج لوگ دین کا کام کر رہے ہیں۔ خبروں کو بننے کے لیے آپ تھوڑا سوچیں،
کسی گھر میں شادی ہوتی تھی، سب لوگ مہمان جاتے تھے، جا کر کے سب لوگ گئے ہیں، خوشی کا مقام ہے، تو گھر والے کھانے کا انتظام کرتے تھے. جو نکاح ولیمہ کی جو دعوت ہے، یہ کیا ہے؟ یہ سب لوگ جمع ہوئے ہیں، رشتہ دار مل رہے ہیں، خوشی کا موقع ہے، اس لیے سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کھانا پکائیں گے بول کر کے پکاتے تھے. لیکن آج پورا معاملہ الٹا، کھانے کے لیے ہی رشتہ دار آ رہے ہیں، کھا کر کے جا رہے ہیں. ایسے معلوم ہے کہ کھانا ہی فرض ہے. یہ ملاقات، یہ سب پورا پینترا بدل چکا ہے. آج دین کا کام ہو رہا ہے سوشل میڈیا میں خبر کو شائع کرنے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ ہمارے ذریعے سے یہ کام ہو رہا ہے، یہ کام ہو رہا ہے. خود نمائی اور ریاکاری سوشل میڈیا کے ذریعے سے رجحان بڑھ رہا ہے. حالانکہ پیارے رسول نے فرمایا، ریاکاری سے کیا ہوا بڑا عمل بھی چھوٹے عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتا. عظیم آدمی عظیم عمل کرے لیکن اللہ تعالیٰ اس کے منہ پہ اس کو مار دے گا. اللہ کہے گا ترکتہ وشرکہ، میں نے تجھ کو اور تیرے اس کام کو جس میں میرے علاوہ دوسروں کی رضا چاہی گئی ہے، میں چھوڑ دیا، پھینک دیا. اب تو جس کے لیے کیا ان سے تو بدلہ لے لے. یہ مخلوق کیا خاک بدلہ ہمیں دے گی، ہمارے نیکیوں کا کیا خاک کیا مٹی بدلہ ہم کو دے گی. ہم کو تو پروردگار ہمارے نیکیوں کا بدلہ دے گا. جو بھی ہم نیک کام کرتے ہیں دوسروں کے لیے نہیں، لیکن یہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے یہ رجحان عام ہو چکا ہے کہ خود نمائی اور ریاکاری بڑھتی ہوئی. سائلنٹ رہے گا آدمی لیکن ریاکار رہے گا، بہت بڑا ریاکار. وہ وہی آئے گا جہاں پہ اس کا چرچا ہو، وہی خرچ کرے گا جہاں پہ اس کا چرچا ہو، لوگوں میں اس کا نام مشہور ہو، وہیں پہ خرچ کرے گا. یہ سوشل میڈیا کی دین ہے. ایک نقصان یہ بھی، لغو کا بڑھتا ہوا رجحان، بیکار کی چیزوں کا بڑھتا ہوا رجحان. ایسے کام اور ایسی باتیں جن باتوں کا، جن کاموں کا نہ انسان کی دین سے کوئی تعلق ہے، نہ دنیا سے کوئی فائدہ ہے، ایسے کاموں کو لغو کہتے ہیں، بیکار کہتے ہیں، فضول کہتے ہیں. قرآن نے تو یہ کہا کہ لغو، بیکار، فضول چیزوں سے مومن دور رہتا ہے. فرمایا کہ والذین هم عن اللغو معرضون، مومن حضرات جو سچے پکے مومن ہیں، جو جنت کی وراثت جو پانے والے ہیں، بیکار کی چیزوں سے دور رہتے ہیں. یہاں تک یہ کہا گیا کہ جاہل آدمی جو بیکار کی باتیں بولتا ہے، ان کی بیکار کی باتیں یہ سنتے نہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، صرف سلام کہہ کر کے وہاں سے گزر جاتے ہیں، کسی کے منہ نہیں لگتے. یہ مقصدی لوگ ہوتے ہیں، کام کے آدمی ہوتے ہیں. ہر ایک سے پہچانت بڑھا لینے کے لیے یہ یوں ہی اپنا وقت نکالتے نہیں ہیں، اپنے کام سے مطلب رکھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن آدمی کی پہچان من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ. اسلام، اچھے مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ جو چیزیں اس کے فائدہ مند نہ ہو وہ چھوڑ دے. لیکن آج دیکھیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے، فیس بک میں ریلز ہو، یوٹیوب میں ریلز ہو، واٹس ایپ کے اندر کوئی ٹیکسٹ ہو، پڑھنے کا ہو یا کچھ دیکھنے کا ہو، صرف اور صرف لغویات بھرے ہوئے ہیں، بیکار کی چیزیں. نہ اس سے ہمارے ایمان کو کچھ فائدہ ہے، نہ ہی ہماری دنیا کو کچھ فائدہ ہے. یوں ہی بیٹھ کر کے وقت گھنٹے گھنٹے گزار رہا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں. فائدہ تو نہیں ہے لیکن بڑا نقصان یہ ہے، لغو کی وجہ سے، فضول اور بیکار چیزیں دیکھنے، سننے، پڑھنے کی وجہ سے فرائض کے اندر کوتاہی ہو رہی ہے. آج کتنے ماں باپ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے بچے پڑھتے نہیں ہیں، اسکول جاتے نہیں ہیں. اگر اسکول جاتے ہیں تو ورک کرتے نہیں ہیں، ورک کرتے ہیں تو پورے کانسنٹریشن کے ساتھ ورک نہیں کرتے ہیں. اس کے گنہگار تو آپ ماں باپ ہیں، کیونکہ بڑا بہترین فون آپ نے ان کے ہاتھ میں تھما دیا. اب وہ فون کے اندر لگے ہوئے ہیں، وقت کے یعنی برائے نام وہ پڑھائی کرتے ہیں، اپنا سارا کانسنٹریشن، سارا وقت وہ کسی چیز کو دیکھنے میں، سننے میں، وہاں پہ وہ گزار رہے ہیں. بچے کے اندر بناوٹ کہاں ہے؟ تعمیر کہاں ہے؟ تعمیر کہاں ہے؟ اچھے سے اچھے فون بچیوں کے مطالبات پہ آپ نے دلا دیا، اب وہ اس میں لگا ہوا ہے. کوئی تعمیری کام، گھٹ کام، بڑا کام، مضبوط کام نہیں کر پا رہا ہے، کوئی مضبوط کام نہیں کر پا رہا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے تاریخ بنائے، سلف کے دور میں چھوٹے چھوٹے بچے تاریخ بنائے، بڑے بڑے کام کرتے تھے. حبر الامہ حضرت عبداللہ بن عباس کو کہا جاتا ہے، کہتے ہیں قرآن پاک کی آیت، کون سی آیت کب کس جگہ کس لیے نازل ہوئی سب میں جانتا ہوں. چھوٹے 17 سال کے بچے تھے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہاں ہے ویسی گہرائی، ویسے اتنا ڈیپتھ دین کے اندر کہاں ہے؟ سب اوپر ہو چکے ہیں. بس اس لیے اوپر ہے کہ اندرونی طور پر سوشل میڈیا کے استعمال سے ہم کھوکھلے ہو چکے ہیں. لغو، بیکار کی چیزوں میں آج ماں باپ کو شکایت ہے بچے پڑھتے نہیں ہیں، مالکوں کو شکایت ہے ورکر صحیح کام کرتے نہیں ہیں. آج اکثر لوگوں کو شکایت ہے مولانا عبادتوں میں من نہیں لگتا ہے، جی نہیں لگتا ہے، عبادت کے اندر لذت نہیں ہے، شوق نہیں ہے. نماز کا وقت آتا ہے تو دل بھاری ہو جاتا ہے، کسی بھی وقت کسی بھی طرح سے 4 رکعت نماز پڑھ کے مسجد سے بھاگ جانے کو دل کرتا ہے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ لغو میں ہمارا دل لگ چکا ہے، بیکار کی چیزوں میں ہمارا دل لگ چکا ہے. جو اصل چیزیں ہیں عبادت کی، کام کی، فرائض کی،
اس کے اندر ہم کوتاہی برت رہے ہیں. باپ بچوں کی تربیت میں کوتا ہے, بچے ماں باپ کی فرما برداری میں کوتاہی کر رہے ہیں اپنے ہی کاموں کے اندر. آج دیکھیں ہر جگہ پر دیکھو فائنینشیل میٹر برننگ ٹاپک بن چکا ہے. فائنینشیل میٹر برننگ ٹاپک ہے کہ روزگاری نہیں ہے, پریشان ہی ہے. پریشانی کیوں ہے؟ روزگاری کیوں نہیں ہے؟ آپ میں محنت نہیں ہے, سست بن چکے ہیں. محنت کرنے والے کو ہر جگہ روزگاری ہے. آپ محنتی بنیں, اپنے آپ کو محنتی بنائیں. یہ سوشل میڈیا آ کر کے ہمارے جسموں کو سست بنا دیا ہے. ہم سست بن چکے ہیں, ہم سست بن چکے ہیں. ہم بڑا کام, محنت کا کام کرنے کے عادی نہیں ہیں. بیٹھ کر کے کمانا ہم نے سیکھا, صرف بیٹھ کر کے میٹھی میٹھی چار باتیں بول کر کے لاکھوں کروڑوں کے مالک بننا ہم چاہتے ہیں, جس وجہ سے آج روزگاری بہت ہی زیادہ, فائنینشیل میٹر بہت تنگ ہو چکا ہے. یہ اللہ کا بھی فرمان ہے. اللہ نے فرمایا وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى. انسان کے لیے کیا ہے؟ انسان کے لیے کیا ہے؟ انسان کے لیے وہی ہے جو اس نے محنت کیا ہے. محنت کے بغیر وہ حاصل کرنا چاہتا ہے, وہ خام خیالی ہے, اس کی بے وقوفی ہے, اس کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. نہ دنیا حاصل ہوگی نہ آخرت حاصل ہوگی. سب کچھ اللہ نے محنت میں رکھا, لیکن سوشل میڈیا کی وجہ سے آج یہ محنت سے آدمی جی چورا رہا ہے. میرے بھائیوں, اس کے بعد ایک بڑا گناہ سوشل میڈیا کے استعمال سے خلوتوں کے گناہ زیادہ ہو چکے ہیں, اکیلوں کے تنہائیوں کے گناہ زیادہ ہو چکے ہیں. بظاہر حیا دار انسان, بظاہر حیا والا, شرم والا انسان, لیکن اندرونی طور پر وہ بے حیا ہو چکا ہے, بے حیا ہوتی جا رہے ہیں. آج اوپر سے اچھے نظر آنے والے لوگ اندر سے کھوکھلے ہو چکے ہیں. بڑے بڑے مذہبی گھرانے اس سے محفوظ نہیں ہیں, اس سے معمون نہیں ہے. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ کی روایت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لا اعلمن اقواما من امتی, میری امت کے بعض ایسے لوگ ہیں جن کو میں اچھی طرح جانتا ہوں, قیامت کے روز آئیں گے, تہامہ پہاڑ اتنے نیکیاں رہیں گی ان کی, تہامہ بڑا پہاڑ ہے مکہ مکرمہ میں, اتنی نیکیاں ان کی رہیں گی. فیجعلها اللہ ھباء منثورا, اللہ تعالیٰ ان کی ساری نیکیوں کو جلا کر کے خاک کر دے گا, برباد کر دے گا, ویسٹ کر دے گا, ضائع کر دے گا. صحابہ کرام کو ڈر لگ گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے صفہم لنا یا رسول اللہ, جلیہم لنا یا رسول اللہ. اللہ کے رسول وہ لوگ کون ہیں؟ کچھ عادتیں بتائیے, کچھ نشانیاں بتائیے, تاکہ اگر وہ عادتیں ہم میں ہوں تو ہم بھی ان عادتوں کو دور کر لیں, اللہ کے نزدیک کامیاب بننے والے بن جائیں. جو نیکیاں کیے ہیں وہ نیکیوں کا ثواب پانے والے بنے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تمہارے جلد والے ہیں گے, تمہارے ہی چمڑے جیسے ان کے چمڑے, تمہارے ہی جیسے وہ لوگ ہیں, لیکن وہ ویسے ہی عبادت کریں گے جیسے تم عبادت کرتے ہو, ویسے ہی وہ نمازیں پڑھیں گے جیسے تم نمازیں پڑھتے ہو. ان میں تم میں بڑا فرق یہی ہے وَإِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ تَعَالَى يَنْتَهَكُوهَا, جب وہ اکیلے میں جائیں گے, تنہائی میں جائیں گے, اللہ تعالیٰ کے حرام کی ہوئی کاموں کو کریں گے, اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ کاموں کو کریں گے, اللہ کے منہیات پر عمل کریں گے. یہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے خلوتوں کے گناہ زیادہ ہو چکے ہیں, عام ہو چکے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میرے بھائیوں, نوجوانوں میں فحاشی و عریانی اسلام دشمنوں کا ایک اہم مقصد ہے, اور اسلام دشمن اس مقصد کو سوشل میڈیا کے ذریعے سے پورا کر رہے ہیں. ان کا مقصد کیا ہے؟ صلاح الدین ایوبی کی دور کے اندر اگر آپ دیکھیں گے, صلاح الدین ایوبی کو جو جنگیں تھی, صلیبی جنگیں تھی, کرسچنوں سے جنگیں تھی, کئی سال پر محیط ہے. تو عیسائیوں نے صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کو ہر طرح سے زیر کرنا چاہا, زیر نہ کر سکے, ہرا نہ سکے. آخر کار انہوں نے سوچ کر کے, ناولز اگر کوئی پڑھتے ہو تو ان کو اندازہ ہوگا, سوچ کر کے آخر میں عیسائیوں نے یہ پلان ڈالا کہ عورتوں کے ذریعے سے ان کو بہکائیں گے. چنانچہ تاریخ شاہد ہے صلاح الدین ایوبی اور ان کے جو بھی رفقائے کار آتے تھے باہر میدان کے اندر, ننگی عورتوں کو سامنے سے بھیجا جا, خوبصورت ننگی عورتیں ان کے سامنے سے آتی تھیں, لیکن وہ بندے خدا پلٹ کر کے بھی دیکھتا نہ تھا. یہ یہودیوں کی پہلے سے سازش ہے, عریانی میں اور فحاشی میں مبتلا کر کے مسلمانوں کی ایمانی طاقت کو, عمل کو چھینا جائے. تو آج وہ مقصد سوشل میڈیا کے ذریعے سے یہودی پوری کر رہا ہے, اور وہ تکمیل ہو رہا ہے. مسلم امہ اس کے اندر قابض ہو کر کے, اس کے اندر پھنس کر کے اپنے ایمان کو گنوا رہی ہے اور اپنے عمل کے اندر کمزور ہو رہی ہے. ایک آخری نقصان یہ کہ دین سے انحراف سوشل میڈیا کے ذریعے سے نئی نسلوں کا ایمان تباہ ہو رہا ہے, ان کا عقیدہ لوٹ رہا ہے. کبھی انہوں نے سوشل میڈیا پر کہیں دنیا کے کسی کنارے ایک الہاد پسند آدمی, ملحد آدمی, جو دین سے کوئی تعلق نہیں اس کا, ایسا آدمی بیٹھ کر کے میٹھی میٹھی کچھ باتیں بولتا ہے, یہاں پر بیٹھے ہوئے نوجوان کو اس کا اثر ہوتا ہے. یہاں پہ بیٹھتا ہے, فیس بک کھولتا ہے, یوٹیوب کھولتا ہے, کہیں دنیا کے کسی کونے میں ملحد آدمی بیٹھا ہے, پکا ایماندار آدمی نہیں,
ملحد آدمی بیٹھا ہوا ہے اور اپنے میٹھے میٹھے الفاظ کے ذریعے سے ہمارے ایمان پر وار کرتا ہے تو یہ یہاں پہ اس کا ایمان لوٹ جاتا ہے. صبح میں مومن تھا، شام میں کافر ہو گیا. شام میں مومن تھا اور صبح ہوتے ہوتے راتوں میں کچھ ویب سائٹ دیکھا، کچھ ویڈیو سنا، کچھ ٹیکسٹ پڑھا اور الگ الگ مس گائیڈ کے ہیں، میٹھی میٹھی باتوں کے اندر لکھا ہوا ہے. آج ہمارے لوگوں کو میٹھا پن بہت زیادہ پسند ہے. کوئی بھی بات غلط بات ہے لیکن میٹھے انداز میں بولنے کا انداز کتنا اچھا ہے، اب اس کے ہو کے رہ جاتے ہیں. ہمارے ایمان، ہمارے چھوٹے چھوٹے نوجوان بچوں کا ایمان اور عقیدہ اس کے ذریعے سے لوٹا جا رہا ہے اور لوٹ رہے ہیں. میرے بھائیوں، ہمیشہ مقصد کو ذہن میں رکھیں اور وقت کا خاص خیال کرتے ہوئے اللہ کی نگرانی کو ذہن میں رکھ کر کے اگر سوشل میڈیا جائز طریقے کے لیے، جائز ضروریات کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. لیکن شرعی مسائل جو بھی ہیں وہ علماء سے ہی پوچھیں، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا فرمان ہے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. معلوم نہیں ہے تو معلوم جن کو ہے ان سے معلوم کر کے تم مسئلے کو پوچھ لو. تو شرعی مقامی علماء سب سے زیادہ مستحق اس بات کے ہیں کہ آپ کے جو بھی مسائل ہیں وہ حل کریں. یہاں پہ آپ کو کوئی مسئلہ آیا، آپ نے کہیں دور کئی دوسری کنٹری میں بیٹھے ہوئے آدمی سے اپنے مسئلہ پوچھا، اس آدمی کو یہاں کے حالات معلوم نہیں ہے، یہاں کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے، اس نے الگ فتویٰ ٹھوکا اور اس فتوے کو آپ نے یہاں پر لا کر کے اپلائی کیا. آپ کے 2-3 لوگ ساتھی بن گئے اور پورے محلے کے اندر، معاشرے کے اندر آپ ایک اختلاف اور انتشار کی آگ کو پھیلانے لگ گئے. آپ کا الگ موقف ہے، آپ کا الگ موقف ہے، کہتے ہیں فلاں کا یہ فتویٰ ہے، فلاں اس طرح کہتے ہیں، وہ فلاں یہاں والے ہیں، فلاں یہاں والے ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے فتویٰ مکان اور زمان کے حساب سے بدلتا رہتا ہے. یہاں ہے، یہاں کے حساب سے الگ فتویٰ، یہاں کے مقام کے اعتبار سے. اگر کہیں سعودیہ میں ہے، یورپ کنٹری میں ہے، وہاں کے لوگوں کے لیے وہاں کے علماء جو مناسب ہوگا قرآن حدیث کے اندر غور و فکر کر کے، قرآن حدیث سے نکال کر کے وہاں کے علماء وہاں کے لوگوں کے لیے مسئلہ بتائیں گے. یہ صحیح نہیں ہے کہ کہیں کا فتویٰ لے کر کے یہاں پہ اپلائی کریں، یہاں پر اس پر عمل کرنے لگ جائیں. یہ منہجی دراڑ ہے، انحراف ہے، یہ دین سے. سلف کا یہ منہج نہیں ہے، یہ منہج سلف نہیں ہے. میرے بھائیوں، آج انہیں افواہوں پر یقین نہ کریں، فحش چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھیں، خیر کو پھیلائیں، گناہوں سے بچیں، نمائش سے بچیں، لوگوں کے عیوب کی صدر پوشی کریں. آپ اپنے کسی بھائی یا بہن کے عیب کو چھپائیں گے، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز آپ کے عیب کو چھپائے گا. اگر آپ نے ایک بات آپ کو معلوم ہوئی تو آپ نے اس کو پھیلا دیا، پھیلانا فرض عین سمجھ لیا اور اس کو پھیلایا، جس کی وجہ سے ایک آدمی کی شخصیت داغدار ہو گئی، وہ اور گناہوں میں مبتلا ہو گیا یا اس نے خودکشی کر لی، تو اس کا پورا وبال آپ کے اوپر جائے گا. عیب پوشی کی بہت اہمیت ہے. میرے بھائیوں، سوشل میڈیا کا استعمال، اس کے فوائد بھی ہیں، نقصانات بھی ہیں، لیکن نقصانات بہت زیادہ ہیں. ایک مسلمانوں کے لیے یہ سمجھ لیے کہ ایک آزمائش کا ذریعہ ہے. یہ آزمائش ہے. ہر وقت اپنے دل کو پوچھ لیں کہ اس آزمائش میں ہم کامیاب ہو رہے ہیں یا ناکام ہو رہے ہیں، کامیاب ہو رہے ہیں یا ناکام ہو رہے ہیں. اگر ہم نے اچھی چیزوں کو ہم نے سنا، ایمان تازہ ہوا، نیکی کا جذبہ پیدا ہوا، نیکی کرنے والے بنے، تو پھر وہ چیز ہمارے لیے فائدہ مند ہے. بیکار ہم نے وقت کو ضائع کر دیا تو پھر ہم اس آزمائش میں ناکام ہو گئے. اس بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے. انشاءاللہ کل عید الاضحیٰ ہے. عید الاضحیٰ کی مناسبت سے چند عید کے آداب، عید کے دن غسل کرنا اور مرد حضرات خوشبو لگانا، بہترین کپڑے پہننا، یہ سنت ہے. اسی طرح عید کی نماز عیدگاہ میں ادا کرنی چاہیے، یہ سنت ہے. اگر سہولت نہیں ہے یا بارش وغیرہ کا موقع ہے تو ایسے موقع پر مسجد کے اندر بھی ادا کی جا سکتی ہے. عید الاضحیٰ کی نماز جلدی پڑھنا چاہیے، عید الفطر کے مقابلے میں بہت جلدی پڑھنا چاہیے. عیدگاہ جس راستے سے جائیں واپسی میں راستہ بدل کر کے آئیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تکبیرات عید بلند کر کر کے، یعنی زور زور سے عید کی تکبیرات بولتے ہوئے آئیں، بولتے ہوئے جائیں، بولتے ہوئے آ کر کے بیٹھیں، یہ سنت ہے. اسی طرح 2 رکعت نماز 12 زائد تکبیروں کے ساتھ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. پہلے نماز پڑھیں گے، بعد میں خطبہ سنیں گے، پھر اس کے بعد مبارکبادی پیش ہوگی. مبارکبادی میں صحابہ کرام کا طریقہ کیا تھا؟ تقبل اللہ منا ومنکم. اس کے بعد گھر جا کر کے قربانی کریں گے، قربانی کے گوشت سے کھانا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. عید کے دن خوش رہنا، خوش رکھنا، اللہ کا شکر ادا کرنا، یہ ضروری ہے. یہ کام ہم کریں. انشاءاللہ کل ٹھیک 6:30 بجے عید کی نماز اسی مسجد کے اندر پڑھی جائے گی. وقت کا لحاظ کرتے ہوئے جلد از جلد پہنچے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت کے مطابق جب تک زندہ رہے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. جب ہمارا خاتمہ ہو تو بالخیر ہو. اللہ تعالیٰ جتنے بھی لوگ حالت ایمان میں یہاں سے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو عذاب قبر اور عذاب جہنم سے بچائے. ہم تمام لوگوں کو بھی عذاب قبر اور عذاب جہنم سے بچائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ان الحمد للہ
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأتم وأهم وأجل وأكبر.